اسلامک ویڈیوز کے سبھی ناظرین کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کس نے شہید کیا اور آپ علیہ السلام کو کس نے نماز جنازہ پڑھائی۔ واقعہ کربلا کی تفصیل کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولے۔ آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثاروں کے لاش اٹھا کر بہت تھک چکے تھے، لیکن شجاعت حیدری کی جھلک اب بھی چہرے پر چمک رہی تھی۔ شیر خدا کے شیر اپنے تمام اثاثے لٹانے کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب رکاب تھامتی ہے۔ یزیدی لشکر جب تلوار حیدری کو میدان میں دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ ہر کوئی امام کے سامنے آنے سے ڈر رہا ہے، کیونکہ جانتے تو سبھی تھے کہ اب میدان میں کون اترا ہے۔ سبھی نے پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن رکھا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ اور طمع نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی درباری یزید میں اونچا مقام اور انعام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تاریخ نے ایسی بزدل فوج نہ دیکھی۔ سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ شہسوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ شجاعت حیدری کے وارث کو دیکھ کر یزیدی فوج نے نہ صرف انفرادی جنگ کر دی بلکہ اجتماعی حملہ کرنے بھی کسی کی جرأت نہ ہو رہی تھی۔ جی، یہ وہی شہسوار ہے کہ جن کے بچپن میں ان کی شہادت کی خبر عام تھی۔ ایک دفعہ حضرت جبریل امین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ وہاں امام حسین علیہ السلام بھی تشریف لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ حسین میرا بیٹا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے مقام شہادت بھی بتایا اور مٹی بھی پیش کی۔ اب حال یہ ہے کہ نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کے طرف بڑھ رہے ہیں اور یزیدی فوج دور سے ہی تیر چلا رہے ہیں کہ کہیں اگر یہ ہمارے قریب پہنچ گئے تو ہم نہیں بچ پائیں گے۔ امام عالی مقام پر بہت سارے تیر لگ چکے تھے۔ شمشیر حیدر پہ پورا لشکر یکبارگی سے حملہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجوں کی گردنیں کٹ رہی ہے۔ سینکڑوں یزیدی فوج واصل جہنم ہو چکے کہ اچانک امام عالی مقام کو اذان کی آواز آئی اور آپ نے اپنی تلوار روک دی اور نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر پیچھے سے ایک ایسا وار کیا کہ تلوار سر مبارک کو کاٹتے ہوئے کافی گہرا زخم لگ گیا۔ خون کا فنوارہ نکل پڑا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، امام علیہ السلام کے جسم پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے زخم بڑھتے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی کسی کی ہمت نہ تھی کہ شجاعت کے اس کوہ گراب کو شہید کر سکے۔ شمر ملعون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی۔ خولے بن یزید نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گیا۔ پھر شقی الکب بدبخت اور ذلیل سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام اکرام کی لالچ میں عالی مقام علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا۔ ملعون ابن زیاد کے حکم پہ تمام سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے اور جسمی اطہر کو گھوڑے کے پاؤں تلے پامال کیا گیا۔
شہادت حسین علیہ السلام تاریخ انسانی کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کے اس کا سر اقدس نیزے پہ سجایا۔ یہی نہیں، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں اور اصحاب حسین کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنا کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نواسے رسول حضرت حسین علیہ السلام اور ان کے 72 جان نثاروں کے خون سے کربلا کی ریت ہی سرخ نہیں ہوئی، بلکہ اس سرخی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ امام عالی مقام علیہ السلام کی شہادت پر نہ صرف دنیا روئی بلکہ زمین و آسمان نے بھی آنسو بہائے۔ محدثین کرام بیان کرتے ہیں کہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا۔ شہادت حسین علیہ السلام کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو ہٹایا گیا اس کے نیچے سے خون کا چشمہ ابل پڑا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ شہادت حسین پہ پہلے آسمان سرخ ہو گیا پھر سیاہ ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شہید صاحب زادیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اب اسران کربلا کا قافلہ شہیدوں کے سروں کے ساتھ کوفے کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر کربلا کی ریت پہ سید زادوں کے جسم بغیر سروں کے بکھرے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر! تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد 13 محرم کو مقام غزریہ سے قبیلہ بنی اسد سے خواتین دریائے فرات پر پانی لینے آئے تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو بکھرے دیکھا تو سب کو چینخیں نکل گئی۔ واپس گھروں کو لوٹی اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندانی نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہے، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کر دی۔ سبھی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار تھے کہ اتنے میں ایک گھڑ سوار شخص آیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم کے ساتھ لپٹ کر رونے لگا۔ اس شخص کا روب و دبا اتنا تھا کہ ان کے لیے مصلی خالی کر دیا گیا۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا اور پھر ایک ایک جسم کو نام سے پکارتے اور دفن کرتے رہے۔ سب سے آخر میں عباس علمدار کو دفنایا گیا اور حضرت عباس علمدار کو دفنانے کے بعد وہ گھڑ سوار چل پڑے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کسی بھی روایات میں واضح نہیں ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو نماز جنازہ پڑھائی اس کا نام کیا ہے، واللہ عالم۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ مزید اسلامک معلومات کے لیے اور اس طرح کی نیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، فی امان اللہ۔